شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، سائنسدانوں کی نئی تحقیق کامیاب، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت ہوگی۔ سوشل میڈیا پر اس خبر نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا۔ دوستو، اس کشتی میں سے ایک ایسی تختی ملی کہ جس میں کچھ ایسا لکھا تھا کہ جس نے سائنسدانوں کے بھی ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ آخر ایسا بھی اس تختی میں کیا لکھا تھا؟ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے عجیب و غریب قسم کے انکشافات کھولنے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو، کشتی نوح کی تلاش سائنسدانوں کو کئی سو سالوں سے ہے، اور اس کی کوشش میں سائنسدان ہمیشہ سے ہی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین بھی اس کھوج میں اپنی عمریں گنوا چکے ہیں، لیکن اب سائنسدانوں نے آخر کار کشتی نوح کو تلاش کر ہی لیا، اور اب اس پر تحقیق جاری ہے۔ لیکن تحقیق کے دوران جو چیز ان کے ہاتھ لگی اس نے ان کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ انہیں ایک ایسی لکڑی کی تختی ملی جس پر درج تحریر نے سب راز کھول دیے۔ اس لکڑی کی ایک تختی پر بہت ہی قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ دوستو، پہلی بار اس کشتی کو روسی آثار قدیمہ کے ماہرین نے 1951 میں یوکرین کے کیپٹل کے ایک علاقے میں کھدائی کی جگہ انہیں ایک عجیب و غریب قسم کی لکڑی کے ٹکڑے ملے جو وہاں بکھرے پڑے تھے۔ جب ان لکڑی کے ٹکڑوں کو اٹھا کر دیکھا گیا تو وہ نہایت ہی قدیم قسم کی مضبوط لکڑی تھی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی نہ تو اس لکڑی کو ایسے کیڑے مکوڑوں نے کھایا تھا جیسے کہ پرانی مٹی پر اکثر پائے جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ خراب اور بسیدہ ہوئی تھی، بلکہ وہ لکڑی کے ٹکڑے صحیح اور ثابت سالم تھے۔ اور دیکھ کر ماہرین کا جذبہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے مزید کھدائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ وہاں کی کھدائی کر رہے تھے ویسے ویسے بڑی عجیب و غریب چیزیں انہیں نظر آنے لگی تھی۔ اچانک وہاں پر انہیں ایک لکڑی کا بڑا ٹکڑا دکھائی دیا جو کہ باقی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی نسبت کافی پرانا تھا، اور وہ اسی لکڑی کا تھا۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ لکڑی کا ٹکڑا بالکل ثابت و سالم تھا۔ کئی سال زمین میں دفن ہونے کے باوجود بھی کیڑوں مکوڑوں نے اس لکڑی کو خراب نہیں کیا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں مزید وہاں پر کوئی چیز بھی وہاں پر نہ ملی۔ انہوں نے ان لکڑیوں کی تحقیق شروع کر دی۔ 1952 میں ان سائنسدانوں کی یہ تحقیق مکمل ہوگی۔ سائنسدانوں کا کئی تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اور قرآن پاک کی آیات کی تفصیل جاننے کے بعد ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام لکڑی نہیں بلکہ یہ لکڑی کوئی پرانی قدیم اور بڑی خاص لکڑی تھی۔ ابھی ان کی تحقیق جاری تھی کہ جب ایک ایسا انکشاف ان پر ہوا کہ وہ لوگ دنگ رہ گئے۔ اس لکڑی کی بڑی سی تختی پر کچھ ابھرے ہوئے الفاظ انہیں نظر آنے لگے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس پر کچھ پیغامات لکھے گئے ہوں۔ وہ زبان نہایت ہی قدیم زمانے کی تھی، اور اس کو سمجھنے کے لیے قدیم زبانوں اور تحریر کے ماہرین سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے ان حروف کو اسٹڈی کیا تو اس کے بعد ایک عجیب و غریب انکشاف ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زبان بہت ہی قدیم زمانے کی زبان ہے جو کہ ہزاروں سال پہلے بولی جاتی تھی۔ وہ اس تحریر کا ترجمہ نہیں کر سکے۔ یہ راز اب تک راز تھا کہ آخر اس لکڑی کی تختی پر کیا لکھا گیا تھا، کون سا خاص پیغام دیا گیا تھا۔ 1953 میں روسی گورنمنٹ نے اپنے بہترین سائنسدانوں کو ایک چیلنج کیا کہ جو بھی اس زبان کا ترجمہ ہمیں بالکل ٹھیک بتائے گا ہم اسے ایک بہت بڑے انعام سے نوازیں گے۔ اس لیے سبھی اسی کوشش میں لگ گئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان حروفوں کا ترجمہ نکالنے کے لیے ان سائنسدانوں کو 8 مہینے کا وقت درکار ہوا تھا، تبھی وہ اس لکڑی میں ابھرے ہوئے حروفوں کو جان پائے تھے۔ جو کچھ اس تختی پہ لکھا تھا اس کا مقصد ان سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی تھی وہ اس پر سوار ہونے لگے تو اس تختی کو بطور برکت کے طور پر اس کشتی میں رکھا گیا تھا تاکہ وہ اس تختی کی خیر و برکت سے وہ ہر نقصان سے بچ جائے۔ دوستو، ایسا بھی اس تختی پر کیا لکھا گیا تھا؟ وہ تختی انگلینڈ کے مینچسٹر یونیورسٹی پروفیسر کو بھیجی گئی۔ اس پروفیسر کا نام میک سیف تھا۔ وہ قدیم زبانوں کا پروفیسر تھا۔ اس کا ترجمہ نکال کر بتایا جو کہ کچھ یوں تھا: او میرے خدا، میرے مددگار، اپنے رحم اور سخاوت فرما، جن ہستیوں کے لیے یہ کائنات بنی ہے ان کے مبارک ناموں کی خاطر ہماری مدد کر، بے شک تو ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ دوستو، اس وقت اس تختی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا تھا، اور بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایلیا، علی، حسن، حسین، فاطمہ لکھا ہے۔ ہزاروں سال پرانی ملنے والی اس تختی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سیدھے راستے کی دعا کی گئی تھی، اور اس تختی کو اس لیے کشتی میں رکھا گیا تھا تاکہ وہ کسی قسم کے نقصان سے دوچار نہ ہو۔ دوستو، یہ الفاظ عبرانی زبان میں لکھے گئے تھے، اور اس کی پوری اسرار بات یہ تھی کہ ان ناموں کی لکھائی نہ تو کہیں سے مٹی تھی اور نہ ہی خراب ہوئی تھی، یہ ایسے ہی جوں کہ توں لکھے ہوئے تھے، اور یہ تحریر سینکڑوں سال گزرنے کے بعد باحفاظت تھی، ذرا سی خراب نہیں ہوئی تھی۔ قرآن پاک اور بائبل میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں جو اشارے دیے گئے، اس کے مطابق وہ کشتی ترکی کے پہاڑوں کے پاس ہے۔ اس پر بھی ریسرچ جاری ہے، اور اس کے مطابق انہیں وہاں بھی ایسے شواہد ملے ہیں۔ قدیم زمانہ کے آثار پر تحقیق کرنے والی ایک امریکی ٹیم سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈھونڈ نکالی ہے۔ ڈیلی اسٹار کے مطابق سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ پروفیسر پال ایسپرانتو نے یہ انکشاف ایک خصوصی تقریب میں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تاریخی دریافت ترکی کے پہاڑی سلسلے کوہ ارارات میں کی گئی ہے۔ پروفیسر پال نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ہمیں کوہ ارارات کے پہاڑوں میں کچھ ایسے آثار ملے ہیں جنہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں مذہبی کتب کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی، اور ہمیں یقین تھا کہ ہمیں ملنے والی باقیات اسی کشتی کی ہوں گی، جس کا ذکر مذہبی کتب میں ملتا ہے۔ ہم نے مزید تحقیقات کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی ہیں، اور توقع کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں مزید اہم انکشافات سامنے آئیں گے۔ ہم دستیاب شواہد کی تصدیق کر رہے ہیں، اور جیسے اس زمن میں مکمل معلومات دستیاب ہو جائے گی تو میڈیا کو تمام پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب آثار قدیمہ کے ایک اور ماہر ڈاکٹر اینڈریو سلیننگ نے پروفیسر پال کے دعوے پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوہ ارارات کے جس پہاڑ کی بات کی جا رہی ہے وہ ایک ایسے آتش فشاں کے نتیجے میں بنا ہے جو کافی بعد کے دور میں وجود میں آیا، لہٰذا یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ اس پہاڑ سے ملنے والی باقیات حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہیں۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ جودی اس میں علم ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر کشتی نوح آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اس کا نام سورہ ہود کی آیت 44 میں آیا ہے۔ جودی پہاڑ کہاں ہے جس پر کشتی ٹھہری تھی؟ اس کے بارے میں معجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہ ایک پہاڑ ہے جو دجلہ سے مشرقی جانب ہے، جزیرہ ابن عمر پر محیط ہے، اور یہ شہر موصل کے مضافات میں ہے جو عراق کے شہروں میں سے ہے۔ یہ جزیرہ ابن عمر برکبدی کی طرف منسوب ہے۔ محقق ابن جزری امام التجوید کی نسبت بھی اسی کی طرف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ظہور اسی سرزمین میں ہوا تھا جو دجلہ و فرات کی وادیوں میں واقع ہے، اور دجلہ و فرات ارمینیا کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور بہت دور تک الگ الگ بہہ کر عراق کے زیریں میں باہم مل جاتے ہیں، اور پھر خلیج فارس میں سمندر سے ہم کنار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ارمینیا کے یہ پہاڑ ارارات کے علاقے میں واقع ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس جگہ کا نام لیا جہاں کشتی ٹھہری تھی اور جودی تھا۔ جودی پہاڑ آج بھی اس نام سے قائم ہے۔ اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے۔ یہ کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے، اس کے ایک حصے کو ارارات کہا جاتا ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کوہ ارارات کو بتلایا ہے۔ ان دنوں روایات میں کوئی ایسا تضاد نہیں، بلکہ مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ قدیم تاریخوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں جن کو تبرک کے طور پر رکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کشتی ترکی کے برفیلے پہاڑوں کے نیچے دفن ہے اور اب اس کی کھدائی جاری ہے، لیکن اصل اس تختی کا ملنا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگنا اور مدد طلب کرنے سے اللہ کی رحمت الہی کو جوش آتا ہے اور یہ مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بھی بخشش فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر آج کی اس ویڈیو کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔